نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ جہاں تک ماں باپ کے حقوق کا تعلق ہے، قرآن و حدیث میں کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعبدوا الا ایاہ کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر والدین کی اہمیت بتا دی کہ اصلی مربی اور سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بچپن یاد دلا رہا ہے۔ ہمیں 55 سال کے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپن بھول جاتے ہیں۔ جوانی اور طاقت میں بوڑھے ماں باپ سے انسان گستاخیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت میں ایسی دعا سکھائی جس میں ہمیں ہمارا بچپن یاد دلایا اور ماں باپ کے احسانات بھی یاد دلائے کہ ان احسانات کے بدلہ میں مجھ سے یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم نازل فرما، میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کر لیں، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ وآخر دعوانا